كده وفضلنا كده احنا دول اللي بتوع دول الشباب كلهم بنعمل الرواية ما كان شيء اس کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے محفل کا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس محفل میں شرکت کرنے والے بہت سارے دوست اللہ کے محبوب ہیں، اور سچی بات تو ہے کہ میں خود اس محفل کا منتظر رہتا ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو میں اس محفل کے صدقے سے دعا مانگتا ہوں، کیونکہ یہاں کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جو کھانے کے لیے آیا ہو، یہاں کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جو کسی دنیاوی مقصد کی خاطر آیا ہو۔ یہاں اللہ کے وہ دوست آتے ہیں، اللہ کے وہ پیارے آتے ہیں کہ جنہوں نے بھری کائنات میں حضور شہنشاہ دو عالم علیہ السلام کے دامن کو چنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں کی کیفیات اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں، اسلام کی حقیقتیں ہم پر اس طرح کھل رہی ہیں کہ اس دور کے نظام طریقت میں، نظام خانقاہی میں، جس کو اب تقدر کا گھین لگ چکا ہے، اس نظام خانقاہی میں جو کیفیات ہمارے دوستوں کو رب نے عطا کی ہیں وہ شاذ ہی کہیں، کیونکہ میرے اپنے پیر و مرشد کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور جتنے اس گروپ پر راضی ہیں اور دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہیں۔ اور اس علاقے کے اولیاء کرام جتنے اس گروپ کی طرف متوجہ ہیں، اتنے بہت کم لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوئی ہے۔ مثلا میں بطور مثال ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ 27ویں رمضان مبارک تھی اور ہم ایک جگہ نشست کر رہے تھے، اور جتنے ساتھی تقریباً یہاں تشریف لائے ان میں سے ایک ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جو اس محفل میں تھے اور جن کا مشاہدہ بھی ذاتی ہے اور وہ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایسے انسان۔ میں نے حضور سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا۔ یاد رکھیے کہ میں تمام دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ حضور سید السادات کی دل کی گہرائیوں سے محبت کریں۔ حضور سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے بلکہ روئے زمین کے ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ کریم کا رات کی چابیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ذکر حضور کا ہو رہا تھا تو اچانک یہ ساتھی بے ہوش ہو گئے، یہ جو ابھی جن کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، اور جب ان کو کیفیت بحال ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا تھا، کہتے ہیں خدا کی قسم حضور بول رہے خود تشریف لائے تھے۔ اسی طرح 2 دن پہلے میرے ایک عزیز گورا شریف گئے، تو وہاں جا کر حضور سید السادات کے دربار پر مراقب ہوئی۔ مراقبہ کیا تو دیکھا کہ حضور گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ جب آپ نے اپنے سلسلے کا آغاز فرمایا تھا، دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد ہے بڑی پرانی سی، اور وہاں پر حضور کے سامنے کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ قلم رکھا ہوا ہے اور کچھ کاغذ رکھے ہوئے ہیں، اور حضور متوجہ ہے علم کی طرف۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی طرف بڑھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بے علم فقیر کسی کام کا نہیں ہے، وہ شریعت نبی پاک علیہ السلام کی غلط تعبیرات کر کے ملت کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے ہمارے سلسلے کا امتیاز ہے علم، اور بقول حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت بھی علم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو میں حضرت گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس علاقے میں جہاں حضور سرکار گولوی جیسے ولی کامل موجود ہیں، جہاں خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے موجود ہیں، جہاں حضرت خواجہ حافظ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، خواجہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، ان ہستیوں کے بعد کے جو سلاسل اس وقت آ چکے ہیں ان میں بھی اصلاح و ترمیم کی ضرورت ہے۔ میں اس دور کے کسی آدمی کی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں،
میں تو گرورا شریف والے سے بھی کہوں گا کہ اب تم اپنے بابا کی کتابیں پڑھ کے اپنی اصلاح کرو. میں اس دور کی ہستی کی تعریف کر رہا ہوں اور اس دور کی ہستیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھو. اسی طریقے سے اس دور میں بعض مشائخ نے شروع کر رکھا ہے کہ بجائے سبق دینے کے طریقت کے اسباق ہیں. ایک طالب علم میٹرک میں جب پہلی جماعت میں داخلہ لیتا ہے 10 سال کے بعد میٹرک کرتا ہے, پھر مزید 6 سال کے بعد ایم اے کرتا ہے. لا کرے تو 2 سال بی اے کے بعد لا پر لگانے پڑتے ہیں. سی ایس ایس کرنا چاہے تو اس کو 8-10 سال اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. جج بننا چاہے تو اس کو بڑا عرصہ لا پڑھنا پڑتا ہے. وکیل بننا چاہے تو بڑے عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایک ولی ہی ایسی چیز ہے جو 3 دن میں بن جائے, پڑھی جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ سرکار کے دین پاک کے جو اندرونی نظام ہے نا, جس طرح ظاہری شریعت پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس طرح باطنی شریعت پڑھنے کے لیے باطنی بھی شریعت ہی ہے. طریقت شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں. تو بڑا ظرف چاہیے, سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے. تو وہ اصول ہائے طریقت جو میں اس محفل میں عرض کرتا رہتا ہوں, ان میں سے آج ایک اصول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ قدس سے جس ہستی نے سب سے زیادہ فیض اٹھایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں, جو اس سلسلے کے پیشوا اعظم ہیں. تو آپ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا, خود سرکار نے سوال فرمایا کہ صدیق تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ پسند چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے پوری کائنات میں سرکار کا چہرہ دیکھنا زیادہ عزیز ہے. بس نہیں نا. تو اس سے ہم نے ایک اصول وضع کیا ہے ہمارے سلسلے میں کہ باقی مشائخ تو فرماتے ہیں, ہم تمام مشائخ کے غلام ہیں, یاد رکھیے ہم کسی سلسلے کے باغی نہیں ہیں. سلسلہ نقشبندیہ شریف ہمارا ہے, چشتیہ شریف ہمارا ہے, قادریہ شریف ہمارا ہے, سہروردیہ شریف ہمارا ہے, شاذلیہ شریف ہمارا ہے. تمام سلاسل ہمارے ہیں. ہم تمام اولیاء اللہ کے غلام ہیں. بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کی محفلوں میں بیٹھو تو اپنے دل کی طرف متوجہ رہو اور دل کی طرف یا دیگر لطائف کی طرف انوارات کا آنا وصول کرو. لیکن ہمارے سلسلے کی ایک چیز جو کلیدی چیز ہے اور بیسک فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سرکار کے چہرہ مبارک کی طرف متوجہ رہنا, اور جو سالک آپ کو درس دے رہے ہیں, جو آپ کے شیخ, آپ کے استاد, بزرگ آپ پر توجہ کر رہے ہیں, ان کی طرف دیکھنا اس حدیث سے. لہٰذا جب آپ کی طرف توجہ کی جائے تو متوجہ ہو کر دیکھیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ انوارات آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ ہمارے سلسلہ عالیہ کا ایک بڑا کلیدی اصول ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دوسری بات کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ نئے ساتھی تشریف لا رہے ہیں, ہمارے مختار صاحب ہیں. یہ تعلق کے اعتبار سے نئے نہیں ہیں, لیکن سلسلے میں محفل میں آنے کے اعتبار سے نئے ہیں. نئے ساتھی یہ بزرگ تشریف لائے ہیں, پڑھے لکھے ساتھی ہیں. تو اسی طریقے سے بہت نئے ساتھی اور جو تشریف لاتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم توجہ کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم ہاتھوں کے اشارے بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ جب مجھ پر یہ سوال کیا گیا تو قدرتی بات ہے کہ سوال اٹھتا ہے تو جواب یوں ملتا ہے جیسے لکھا ہوا کہیں پر موجود ہو اور دکھا دیا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سامنے آ گئی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ فدا کا امی ابی, میرا حافظہ کام نہیں کرتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا چادر بچھاؤ. تو الحمدللہ حضرت علامہ میں سید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہاں ایک محدث عالم بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ, چادر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھائی تو سرکار نے اس طرح فضا میں ہاتھ یوں کیے اور یوں ڈالے, پھر ایسے کیے یوں ڈالے, پھر ایسے کیے یوں ڈالے. کہتے ہیں سرکار نے اس چادر میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا تھا کہ ساری زندگی پھر میں کوئی چیز بھولا ہی نہیں. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سرکار یوں کرتے تھے تو بچلاتے تھے, اور ہمارے کشف والے ساتھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب توجہ کرنے والا ساتھی اس طرح ہاتھ کرتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں ہوتا. میرے پاس الحمدللہ ایک بڑی اچھی کتاب مطالعے میں ایک دفعہ آئی, اس کا نام ہے سائیکک ڈسکوریز بیہائنڈ دی آئرن کرٹن. سائیکک کہتے ہیں روحانی چیز کو,
डिस्कवरी कोई नई ईजाद, बिहाइंड द आयरन कर्टन, आयरन कहते हैं लोहे को, कर्टन कहते हैं पर्दे को, यानी लोहे के पर्दों के पीछे जो रूहानी चीज़ें पोशीदा थी वो भी जिन लोगों ने आउट की हैं उनका ख्याल है हमने आउट की हैं, लेकिन बेचारों को नहीं पता कि ये हमारे हज़रत मुजद्दिद के झाड़ू कश भी जानते हैं। तो उसमें एक सर्वे किया गया, मेरे पास किताब मौजूद है, कोई भी सारी देख सकता है। तो उसमें ये चीज़ सर्वे किया गया कि इंसान का जो औरा है, औरा, नस्मा, एस्ट्रल बॉडी, इथेरियल बॉडी, जिसमें लतीफ़, जिसमें मिसाली, हमजाद, करीम, ये कई नाम हैं इसके, यानी इंसान का के रूह का वो हिस्सा जिसे आप रूह सैला नहीं कह सकते। तो उसका जब सेंसिटिव कैमरास के जरिए से उसकी तस्वीर कशी की गई, उसके फोटो लिए गए और फिर उसका वजन भी किया गया 56 ग्राम का, 56 ग्राम चटांग के बराबर तक होता। तो उसकी तस्वीर भी ली गई और वहाँ पर मेरे पास वो किताब मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उसके जो इंतहाई सेंसिटिव कैमरास के जरिए से उसकी जो तस्वीरें ली गई ना, उनमें से एक हाथ की तस्वीर, कई हाथों की तस्वीरें हैं और उन हाथों के अंदर से रेज निकल रही हैं। रेज कहते हैं इनको, शुआओं को। उसकी सेंसिटिव कैमरा के जरिए से तस्वीर ली गई तो उसकी शुआएं निकल रही हैं। और इसी तरीके से जब इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं कि इंसानी जहन से माइंड कहते हैं आप, इससे हर वक्त जब इंसान शऊरी हालत में होता है तो बीटा रेज निकलती है। मैं पढ़े लिखे नौजवानों को दावत फिक्र दे रहा हूँ और मुताले के लिए मजीद राहें खोल रहा हूँ, और खुसूसन हमारे इश्तियाक भाई जैसे पढ़े लिखे साथी जब इस तरीके से आगे मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े बड़े हक़ाइक़ सामने आएंगे। जब इंसान शऊरी हालत में हम बैठे हुए तो हमारे जहन से जो रेज निकल रही है वो बीटा रेज है, तो इनका अपना एक असर है। लेकिन जब हम अपने तहत शऊर की तरफ राजी होते हैं तो बीटा रेज की बजाय हमारी अल्फा रेज काम करना शुरू करते हैं, जिनका रंग सफ़ेद है। और जब किसी साथी पर जज्बदारी होता है, मसला हमारे अभी इफ्तिखार साहब पर जज्ब की कैफियत थी, तमाम दोस्तों पर कैफियत जज्ब थोड़ी थोड़ी थी, तो साहिब कश्फ देखते हैं कि उस वक्त अल्फा रेज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। एक साहब ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स। मेरे पास किताब मौजूद है, जितने किताबों के हवाले दे रहा हूँ मेरे किताब खाने में मौजूद है, कोई भी साथी रेफरेंसेस देख सकते हैं, खुद अपनी तसल्ली कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये मैसेज है दूसरे साथियों के लिए, ये कारवान रहमत आने वाले दोस्तों के लिए मीनारा नूर की हैसियत रखता है। आप दोस्त, जो बातें मैं ताकीद अर्ज़ कर रहा हूँ ये मेरे बरसों के मुताले का हासिल है कि इसको ज़ाया नहीं करना और आने वाले दोस्तों तक ये पैगामात पहुँचाने हैं। तो बात कर रहा था द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स वाले उस साथी की, तो उसने इस मौजू पर रेज पर लिखा है, यानी इंसानी बदन से जो रेज निकलती हैं, जो शुआएं निकलती हैं, वो किस तरह ज़्यादा हो सकती है। तो वो कहता है कि इंसानी बदन से अगर इन शुआओं को ज़्यादा करना है तो उसको वाइब्रेट कराओ। वाइब्रेशन कहते हैं जिसे आप इर्तियाश कहते हैं ना, जिस तरह भी ये साथी कर रहे थे। जिस साथी पर जज्ब तारी होता है आप देखते हैं कि उसकी कैफियत इस तरह हो जाती है, जिस तरह ये वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की हालत में अल्फा रेज पैदा होना शुरू हो जाती हैं और जितनी अल्फा रेज ज़्यादा होगी उतना कष्ट ज़्यादा होगा। यही वजह है कि इन महफिलों में बैठकर लोगों ने काबा शरीफ देखा है। इसी महफिल में साथी बैठे उनसे पूछे कि एक महफिल में आधा हज, बाकी दूसरी महफिल में पूरा हज। ये इसलिए हुआ कि इंसानी बदन के अंदर वो नूर मौजूद है जिसको इंसान एक ख़ास रूहानी कैफ के ज़रिए से बढ़ा सके तो वो इंसान को बहुत बुलंदी पर ले जाता है। तो जिक्र करने वाले साथी याद रखें कि जब इसमें ज़ात पाक का जिक्र हो तो पहले लतीफ़ा कल्बी पर, फिर रूही पर, फिर सिर्री पर, फिर खफ़ी पर, फिर अख़फ़ा पर, फिर नफ्सी पर, फिर काल्बी पर। यानी याद रखें एक है अवाम का जिक्र। अवाम सारे दिन जिक्र करते रहते हैं लेकिन आखिर में जब उठते हैं तो यूँ के तुम हज़रत दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कश्फ़ुल माजूब में एक भी खूबसूरत मिसाल दी है कि बेइल्म फ़कीर की मिसाल खरे खरास की सी है। खरास ऐसा गेड़ू खूह नहीं होना, यानी रैट वाला कुआं, उसको खरास कहते हैं। और खरे खरास वो होता है जो उस कुएं के गिर्द गदा फिरता है, उसको खरे खरास कहते हैं। उसकी आंखों के आगे पट्टी बंधी होती है और वो चलता रहता है, सारा दिन चलता रहता है।
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرایا ہوں، بہت دور آ نکلا ہوں، لیکن بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خرے خراس ہوں اور میں اسی مقام پر پھر رہا ہوں جہاں پہلے تھا۔ بے علم آدمی کی مثال، جس کو علم طریقت نہ ہو، اس کی مثال حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خرے خراس کی دی ہے۔ اس لیے ذکر عوام الناس اور چیز ہے اور سالکین کا ذکر اور چیز ہے، لہٰذا جب بھی آپ ذکر شروع کریں 1 منٹ قلبی پر کریں، 1 منٹ روحی پر کریں، 1 منٹ سری پر کریں، 1 منٹ خفی پر کریں، 1 منٹ اخفا پر کریں، 1 منٹ نفسی پر کریں، پھر اس سے زیادہ ٹائم جو ہے سب کا وہ قالبی پر لگائیں۔ اب یہ اصطلاحات میں چونکہ بارہا محفل میں تشریح کر چکا ہوں، اور اب ارادہ ہے انشاءاللہ کہ میں اس پر جب کتاب لکھوں گا تفصیلی تو ہمارے ساتھیوں کی یہ دشواری حل ہو جائے گی۔ جو نئے ساتھی آتے ہیں، میری آرزو ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے ہر چیز ایکسپلین کر سکوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ تو جس دوست کی آپ خدمت کرنا چاہیں گے وہ کتاب اسے دیں گے، اور کتاب مطالعہ کرنے کے بعد جب ساتھی سوال کرے گا اس کے سوالوں میں بڑی جان ہوگی۔ تو آج کی اس محفل کے 2 کلیدی باتیں، یعنی جتنی گفتگو میں نے کی ہے نا، اس میں سے 2 ایسی باتیں جن کی حیثیت چابی کی سی ہے۔ ایک یہ کہ توجہ وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ باقی مشائخ، اکثر مشائخ فرماتے ہیں کہ قلب کی طرف متوجہ ہوں، لیکن یاد رکھیں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو ساتھی توجہ کر رہے ہیں اس کی طرف دیکھیں۔ نگاہوں سے فیض جلدی حاصل ہوتا ہے، اور پھر نگاہوں سے فیض کو آپ قلب میں پہنچاتے رہیں، روح میں پہنچائیں، سر میں پہنچائیں، خفی میں پہنچائیں، اخفا میں پہنچائیں، فیض لیتے جائیں، ان لطائف میں جمع کرتے جائیں۔ لطائف باکسز ہیں، چھوٹے چھوٹے صندوق ہیں، ان میں آپ فیض کو جمع کرتے جائیں، اور پھر جب آپ دیکھیں گے کہ نور کا کتنا بڑا سمندر آپ کے اندر سما چکا ہے۔ اور دوسری کلیدی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ محفل میں بعض اوقات کشفی کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں، تو جس ساتھی کی طرف سے جو بھی نور وصول ہو رہا ہو اس کو حاصل کریں، اور دیکھیں کہ اس وقت محفل میں کس کیفیت کا غلبہ ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ محفل میں سبز رنگ زیادہ آ گیا، اب یہ بات ہے عوام الناس کی تو نہیں ہے، نہ عوام الناس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کشفی ساتھی ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے، اشتاق بھائی امروز خدا نور بسیار زیادہ، ہاں مشتاق آفتابی، یعنی میں نے سوال یہ کیا ہے کہ آج کون سا نور زیادہ تھا، تو اشتاق بھائی فرما رہے ہیں کہ آج آفتابی رنگ زیادہ تھا۔ آفتابی رنگ یاد رکھیے قالبی کا ہے، اور آج دوستوں پر چونکہ ایسی کیفیات آئی ہیں کہ جن کے ساتھوں لطائف کے رنگ تھے، مثلا یہ ہیں یا دوسرا ہے، تو ان ساتھیوں کی وجہ سے آج محفل پر بہت آفتابی رنگ ہے۔ اچھا، تو اس میں جب کبھی محفل پر رنگ کی کیفیت، کسی خاص لطیفے کی کیفیت آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس وقت وہ لطیفہ کریں، اس میں پھر فیض فوری وہ لطیفہ اخذ فیض کرتا ہے۔ اللہ کریم جو کچھ میں نے عرض کیا ہے آپ نے عرض کو بھی قبول فرمائے، میری عرض داشتوں کو بھی قبول فرمائے، اور الحمدللہ اس فقیر نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، بہت جلد آپ دعا کریں کہ ہمارا ایک سینٹر بن جائے۔ تو پھر میرا ارادہ ہے کہ اس طرح نہیں کہ صرف 2-4 باتیں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ملکی سطح کی علماء، اسکالرز، ریسرچرز، پی ایچ ڈیز کو مقالات لکھنے کی دعوت دوں گا انشاءاللہ العزیز، اور اپنے عزیزوں میں سے ایک بہت بڑا کاروان تیار کرنے کا ارادہ ہے کہ جو کم از کم تصوف پر تحقیق کرے اور احیاء طریقت کی کوئی بنیاد رکھی جائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک پروگرام بنایا ہے ذہن میں، انشاءاللہ العزیز دوستوں کو چند دن کے اندر میں ذاتی رابطے کر کے اطلاع دے دوں گا کہ ایک سینٹر کی تشکیل کے لیے ہم نے کون کون سا پیرا اختیار کیا ہے۔ جس طرح سرکار نے مدینہ طیبہ تشریف لے جا کر فضائے مدینہ میں کھجور کی گٹھلی سے لے کر دوستوں سے کہا تھا اگر کوئی کھجور کی گٹھلی کھائی ہے اور وہ کھجور کھا چکے گٹھلی باقی ہے تو اگر لا سکتے ہو تو لے، اور کھجور کی گٹھلی سے لے کر 40,000 دینار تک فضائے مدینہ شریف میں لوگوں نے پیشکشیں دیکھی۔ تو ہر دوست کے لیے ایک موقع ہوگا، اور اپنی اپنی فساد کے مطابق اگر آپ نے کوئی مشورہ ہی دے دیا نا، اس کو یاد ہے کہ میں بات کرتے ہوئے آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں کہ کوئی ساتھی کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ پیسے مانگ رہا ہے، یہ پیسے اس طریقے کی دنیا میں مانگے نہیں جاتے۔ اگر کسی کے پاس اچھا مشورہ ہے، کوئی اچھی بات ہے، تو لازمی وہ امانت ہے میری آپ کے پاس، اچھا مشورہ آپ مجھے ضرور دیں گے۔ کیوں کہ مجھے اپنے دوستوں کے مشورے کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساتھی مشورہ دیں، اور دوستوں کے مشوروں میں ہمیشہ خدا کی ذات کی طرف سے ایک کرم کی تجلی ہوتی ہے۔ تو جو بھی مشورہ آپ کے پاس ہو، جو تعاون آپ کر سکتے ہیں
مخلوق کے پاس دامن ہے چندوں کا، یاد رکھیں، مخلوق تعاون کرتی ہے ایک دوسرے سے، چندہ مانگتی ہے، لیکن طریقت کی جو دنیا میں چندہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. طریقت کی دنیا میں یا عطیہ ہے یا نذرانہ ہے. تو جب کبھی آپ اپنے پروجیکٹ کی خاطر کوئی کام کرنا چاہیں، جس کی خاطر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد چند دنوں میں پلاننگ دے رہا ہوں، تو یاد رکھیں کہ کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، کسی بد عقیدہ سے کوئی چیز نہیں لینی، اور جس کے ذہن میں، جس کے چہرے پر تکبر کی کوئی فضا دیکھے، یعنی اگر آپ نے کسی دوست سے کہا کہ ہم ایک دینی ادارے کی تشکیل کا پروگرام رکھتے ہیں، اور کسی کے چہرے پر اگر شکل نظر آئے تو خدا کے لیے اس سے دور ہونا ہے. اگر آپ نے کسی دوست سے کہا بھی فلاں پروجیکٹ کی خاطر تم کو تعاون کر سکتے ہو، تو اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ شاید یہ پیسے کھانے والے لوگ ہیں، تو آپ اس سے دور ہوں گے، کیونکہ وہ دین کے ساتھ محبت کرنے والا انسان نہیں ہے. دین جب بھی پلا ہے محبتوں کی فضاؤں میں پلا ہے. دین جب بھی بڑا ہے محبت کی فضا میں بڑا ہے، اور دین جب بھی پھیلا ہے محبت کی وجہ سے پھیلا ہے. ہمارا دین سراپا سراپا محبت ہے، اور یہ طریقت کے سلسلے اس محبت کے لیے مینارہ ہے نور کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے جو اللہ کریم ہماری رہنمائی فرماتے جائیں گے، ہم اس کے مطابق چلتے جائیں گے. اس دفعہ عرس شریف کل ہو رہا ہے، حضرت صاحب مبارک کا عرس مبارک کل ہو رہا ہے، لیکن اس دفعہ میں کل ایک دن پہلے وہاں ہو کر آیا ہوں. آپ ساتھیوں کی خواہش تھی کہ عرس شریف پر چلیں گے، لیکن اس دفعہ اگر آپ کو کچھ حقائق سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جہاں پر ہمارا عرس ہوتا تھا وہاں پر وہابیہ نے اس طرح کیا کہ گرینیڈ اور بم تیار کیے ہمارے اسٹیج کو اڑانے کے لیے. اندازہ کریں آپ، ہمارے شیخ کے دربار پر ان لوگوں نے ہمارے عرس کو ختم کرنے کے لیے، سبوتاژ کرنے کے لیے اتنا خوفناک منصوبہ بنایا، اور یہ رب کا کرم ہے کہ ہمیں پر وقت پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. تو الصاحب مبارک اللہ حضرت پیر مرشد نے پھر یہ بہتر یہ سمجھا کہ یہ اس سے مبارک ہنگامی بنیادوں پر باڑہ شریف میں کیا جائے. کل وہ پروگرام ہو رہا ہے، کولٹے والے کچھ ساتھی جائیں گے، میں اس پر شرکت نہیں کر سکوں گا، اور اس لیے میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بھی فردر تو بتا دیا تھا، لیکن اتنا طور پر نہیں بتایا تھا. اللہ کریم نے چاہا تو اگلے سال یہ کاروان بہت لمبا ہوگا، تو ان شاء اللہ. اور یہ جو بزرگ ہمارے دعائیں کرنے والے یہ بزرگ ہیں، یہ بہت دور سے، یہ تقریباً عرصہ 20 سال سے ہمارے پاس تھے، اور انہوں نے بڑی خدمت کیا دین کی. تو ہمارے صاحب مبارک کی عادت ہے کہ جب کوئی سفید داڑھی والے بزرگ آتے ہیں تو ان کو پہلے کہتے ہیں ان کو پہلے کھانا کھلاؤ، ان کو پہلے بستر دو تاکہ ان کو تکلیف نہ. تو ان ساتھیوں کا خصوصی خیال رکھا کریں. یہ بزرگ ساری زندگی سے گرم شیف دے رہے ہیں، بزرگ سیاست کے بڑے غلام ہیں. تو ہمارے سلسلے میں ان کی آمد انشاءاللہ ان کے لیے ویسے برکت ہوگی. اور جو بھی ساتھی آئے دنیا کی کسی بھی چیز سے بے نیاز ہو کر چلیں، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور علم ظاہری، علم باطن یہ بہت ضروری ہے. میں دوستوں سے بارہا کہوں گا کہ 1000 سال کی عبادت ایک طرف، فقہ کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ایک طرف. حضرت امام مجدد فرماتے ہیں کہ کاش آج بھی مجھے کوئی فقہ کی کتابیں پڑھائے اور میں اس کی محفل میں بیٹھ کر کتابوں کو پڑھوں. سید الاولیاء ارشاد فرما رہے ہیں سرکار غوث اعظم قرآن و حدیث کے درس دینے والی شخصیت ہے، اس لیے علوم کی طرف لازم متوجہ رہنا، لیکن صرف علوم ظاہری کی طرف نہیں، علوم باطنی کی طرف. جب انسان علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں کی طرف متوجہ رہتا ہے تو وہ راسخ فی العلم ہو جاتا ہے. اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو دین کے لیے حصار کا کام کرتی ہیں، دین کے لیے حسن حسین کا کام کرتی ہیں، دین کے لیے کلا بندیاں کرتی ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے عزیزوں میں بہت پڑھے لکھے لوگ انتہائی قیمتی شخصیات موجود ہیں. بس صرف منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور خدا بند کریم نے چاہا تو بہت جلد آپ کو پروجیکٹ آپ بزرگوں کی دعا کریں. چار ختم قرآن عظیم پیش کر رہے ہیں، 2 حضور شہنشاہ دو عالم علیہ السلام کی روح انور کے لیے، اور 2 حضرت امام مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کے لیے. دعا کیجیے کرم ہے اس کی ذات پاک کی بڑی مہربانی کہ اس دور میں جب کہ لوگوں کو یہ گلہ ہے کہ وفا کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے ہاں
اس طرح کا کوئی گلہ نہیں کھایا جاتا. اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ ہمارے حضور ہیں. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروفیسر صاحب کی کوالیفیکیشن سے متاثر ہو کر دوست جمع ہو جاتے ہیں، یا پروفیسر صاحب گفتگو اچھی کرنا جانتے ہیں تو دوست ان سے زیادہ معلوم کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس روحانیت کوئی زیادہ ہے تو دوست آتے ہیں. آپ کس نہیں. یہ ساری باتیں اگر حضور کی عطا ہوں تو سچ ہے، اگر دامن مصطفیٰ سے ملی ہو تو پھر سچ ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میری ذاتی کوئی کوالیفیکیشن ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور میں اس کو اپنے لیے گناہ سمجھتا ہوں. نام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور شہنشاہ عالم علیہ السلام کی ایک حیثیت ایسی ہے جسے مکے کے کافروں نے بھی دیکھا، مدینہ شریف کے یہودیوں نے بھی دیکھا، میدان کارزار میں بھی لوگوں نے دیکھا، خلوت و جلوت میں بھی سرکار کی زیارت کی. لیکن ایک حیثیت ایسی ہے کہ جس کو صرف اور صرف انہوں نے دیکھا کہ جن کو سرکار نے چاہا. اور یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے سرکار کے قدموں کی طرف جو رستہ اختیار کیا وہ قلب کی دنیا سے ہو کر جاتا، دل کی دنیا سے ہو کر جاتا. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ دل بدستاور کے حجے اکبرست از ہزاراں کا با یک دل بہترست، کہ دل لے آؤ اپنے ہاتھ میں لے لو کیونکہ یہ حج اکبر ہے، اور از ہزاراں کا با یک دل بہترست. اور اگر 1000 کعبے بھی ہوں تو ان سے دل افضل ہے اور بہتر ہے. کیوں کہ کعبہ بنیاد خلیل اعظر است، کعبہ بنیاد خلیل اعظر است، دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر است. کیونکہ کعبہ تو وہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جن کا نام آزر آیا ہے، خلیل آزر، یعنی آزر کے بتیجے خلیل نے بنایا تھا. یاد رکھیں ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق آزر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں، ان کے چچا کا نام ہے. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. ضمن عقائد کا خصوصی خیال رکھا کریں کہ بعض اوقات لوگ روحانیت کی لہر میں بہہ کر عقائد سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس تک، سرکار کی مادری نسبت کی شخصیات ہوں یا سرکار کی پدری نسبت کی شخصیات ہوں، سارے کے سارے مسلمان. ان میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں گزری کہ جو مسلمان نہ ہو. سارے کے سارے مسلمان تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سرکار کی ہر سطح پر حفاظت فرمائی ہے. تو کعبہ بنیاد خلیل اعظر، کعبہ آزر کے بتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد ہے. لیکن دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر. لیکن دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ ہے، اور اللہ کی گزرگاہ اس معنی میں ہے کہ جدھر نگاہ مصطفیٰ جاتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ادھر اللہ رب العزت کی تجلیات خاص جاتی ہے. اس معنی میں دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یاد رکھیے کہ ہمارے امام، ہمارے بزرگ جنہوں نے سرکار کی عظمت کا جھنڈا ساری زندگی اٹھائے رکھا، اور جب سرکار کے ناموس پر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو شعلہ جوالہ بن کر، بلکہ یہ کہنا چاہیے بجلی بن کر اس پر کھڑا پڑے، اس ہستی کا نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اہل سنت کے امام ہیں. آپ کو صاف فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے دل میں رکت پیدا ہو جائے اور اس پر کپ کپی طاری ہو جائے دل میں رکت کی وجہ سے، یہ سمجھنے حضور نے توجہ فرمائی. اگر ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات کو معیار بنائیں اور اپنی محفل پر نظر ڈالیں تو کوئی شک رہ جاتا ہے؟ جس کو رہ جائے اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے.
جس کو پھر بھی شک رہ جائے اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری بات کی نہیں، اعلیٰ حضرت کی بات کی اور سرکار کی توجہ کی توہین کر رہا ہے۔ کیوں کہ اہل ایمان کی پہچان یہی ہے کہ جب بھی وہ ایک تاثیر وصول کرتے ہیں تو قلب پر وصول کرتے ہیں، اور خوبصورت سمجھا ہے علامہ نے اس بات کو کہ در دل مسلم مقام ہے مصطفیٰ۔ مقام کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، مقام جو عربی زبان جو جاننے والے ساتھی ہیں نا جانتے ہیں کہ مقام جائے قیام کو کہتے ہیں، یہ اس میں ظرف مکان ہے، اس میں ظرف مکان ہے، یعنی کسی کام کے صدور کی جگہ، کسی کام کے صادر ہونے کی جگہ، جس جگہ پر کوئی کام صادر ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں نا مقتل، تو مقتل کو مقتل اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقام پر قتل واقع ہوا ہے، مکتب کو مکتب اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقام پر کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، اسی طریقے سے معبد کو معبد اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر عبادت کی جاتی ہے، اور مقام کو یہ اصل میں تھا مک امن ہے نا، یہ اصل میں تھا مک امن تھا، اور علماء نے کثرت استعمال کے ساتھ بن گیا مقام، تو مقام کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو۔ تو علامہ نے جو فرمایا ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، کہ دل سرکار کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، آبرو مازنام مصطفیٰ، ہماری آبرو حضور شہنشاہ دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک کی وجہ سے۔ اور علامہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات آگے چل کے لکھی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر و شاہی واردات مصطفیٰ، ان تجلی ہائے ذات مصطفیٰ، فقر ہو یا بادشاہی ہو، یہ نبی پاک علیہ السلام کی واردات کی کیفیات ہیں جو آگے امت پر تقسیم ہو گئی یا دنیا پر تقسیم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دور میں روح محمدی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، ہر دور میں روح محمدی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس روح محمدی سے کوئی کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے، یہ نصیب کی بات۔ فقر و شاہی واردات مصطفیٰ، ان تجلی ہائے ذات مصطفیٰ، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اقبال کا، جس کے علم کو دنیا کی کوئی قوت چیلنج کر ہی نہیں سکی۔ تو گفتگو یہاں سے کی تھی، شروع کی تھی کہ ہم اس محفل میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ سب ہمارے حضور کی عطا ہے، اور ہمارے دوستوں پر گزرنے والی کیفیات جن کو سن کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، سب عطائے مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا جب آپ ساتھی لطائف کرتے ہیں، براہ راست میں اس بات پر بات کرتا ہوں اب کہ جب آپ ساتھی لطائف کرتے ہیں، ساتوں لطائف، تو اپنا رابطہ اپنے مشائخ کے ذریعے سے حضور شہنشاہ دو عالم قائم کریں۔ چند دن پہلے میں ایک دفتر میں گیا، ہمارے ایک دوست نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا لکھ دیا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم نے ساری نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سرودیہ طریقت کو شعر میں بند کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ زندگی کا ہر ایک ہے سلسلہ مدینے سے، زندگی کا ہر ایک ہے، میں دوستوں کو یہ شعر یاد کراؤں گا کہ زندگی کا ہر ایک ہے سلسلہ مدینے سے، دھڑکنوں کا سانسوں کا رابطہ مدینے۔ آپ ذرا یہ سوچیں، آپ جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں، جو ساتھی ابتدائی اسباق کے ساتھی جن کو لطائف کرائے جا چکے ہیں اور جن کو سلطان الاذکار کی منزل دی جا چکی ہے، جب ان کو مراقبہ دیے جائے تو مراقبہ اس حالت میں کریں کہ جس طرح صحابہ کے بارے میں ہے کہ سرکار کی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ذرا سا یاد ہو جائیں۔ تو اس حالت میں جب آپ بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی کا ہر ایک ہے سلسلہ مدینے سے، دھڑکنوں کا سانسوں کا رابطہ مدینے سے۔ دھڑکنوں، دل کی دھڑکن اور یہ سانس دونوں کا رابطہ جب مدینے سے جڑ جائے گا تو یا مدینہ یہاں آ جائے گا یا یہ جگہ مدینہ۔ اور یہ کیوں آئے گا؟ میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں، یا مدینہ یہاں آئے گا یا یہ جگہ مدینہ جائے گا۔ ہمارے سرکار کے تصرفات میں سے ایک تصرف یہ بھی ہے کہ سرکار دنیا کی جس جگہ کو چاہیں اپنے دربار میں بلا، جگہ کی بات کر رہا ہوں، انسان کی بات نہیں کر رہا۔ غور کیجیے ذرا، میں جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ سرکار اگر چاہیں تو کراچی کو مدینہ شریف میں بلا لیں، سرکار اگر چاہیں تو ڈھاکہ کو، سرکار چاہیں تو نیو یارک کو طلب کر لیں اپنے دربار میں، زمین سمٹ کر حضور کے قدموں میں آ کر ٹھہر جائے۔ اور یا اگر سرکار چاہیں، سرکار اپنے غلاموں پر کرم فرمایا کرتے ہیں نا، تو چاہیں تو کہیں چلو ہم اپنے دوست سے ملنے چلتے ہیں، تو اس صورت میں مدینہ بھی ساتھ آئے گا، اس لیے کہ حضور ہمارے حضور کریم ہیں، ہمارے حضور کرم کی عادت رکھتے ہیں، کوئی پکارے اور ہمارے حضور تشریف نہ لائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی میں دلیل قرآن عظیم سے دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جذباتی باتیں ہوتی ہیں، جذباتی بات نہیں ہے، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔
ذرا قرآن عظیم پر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت حکم فرمائے تو کیا خیال سرکار عمل کریں گے نا؟ بے شک کوئی حکم اللہ کا ہو سرکار کے لیے ہو تو سرکار اس پر یقیناً خود ہی نہیں سب سے عمل کرائیں گے، اور جو خصوصی طور پر آپ کے لیے ہو خصوصی طور پر آپ اس پر عمل فرمائیں گے۔ تو کیا اللہ رب العزت نے سرکار کو نہیں فرمایا کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے میرے محبوب کسی سائل کو نہ جھڑکنا؟ اب کوئی سائل ہی نہ بنے، کوئی سوالی بن کر بیٹھے ہی نہ، تو اس میں سرکار کا تو کوئی قصور نہیں۔ اور پھر سائل حضور کے دروازے پر کھڑا ہو اور اللہ فرما رہا ہو فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو کیا خیال اس پر عمل سرکار فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ اس آیت کو سامنے رکھیے، کیونکہ میرے رب نے، ہمارے رب نے، ہمارے سرکار کے رب نے فرما دیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کے دروازے سے کوئی خالی چلا گیا تو میری ربوبیت پہ آتا ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو عطا کے لیے اپنا گھر نہیں آپ کا دربار بتایا۔ کیوں کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ تقسیم عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اے میرے محبوب میں نے اپنا سب کچھ تقسیم کرنے کے لیے تیرا گھر بتایا لوگوں، اور تیرے گھر سے کوئی خالی نہ جائے۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اس لیے آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے ساتھی جتنا بھی سرکار اور السلام کے قریب ہوں گے، قلبی طور پر، صرف ذہنی طور پر نہیں، ذہنی طور پر آپ لوگوں کو ممبروں پر بیٹھے ہوئے تقریر کرتے سنتے ہیں، قلبی طور پر قلب حضور کی راہوں پر رکھ دیں۔ میں قلبی طور پر بات کر رہا ہوں کہ دل میں تصور کریں کہ میرے حضور کا نور میرے قلب میں آ رہا ہے، قلبی طور پر حضور سے وابستگی اختیار کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں کی کیفیات کہ جن کے رابطے جڑ چکے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے، آپ کو بھی یہ کرم۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بس سائل بن جائیے، حضور کی بارگاہ میں سوال کرنا سیکھیے، یہ سوال آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جائے۔ آج دن تک تاریخ ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ کسی نے حضور کو پکارا ہو، کسی نے حضور کے دربار میں حاضری دی ہو اور وہ مارا ماری ہو، کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ دام ہوتے۔ عطا کرنے والے جب عطا کرتے ہیں تو پھر وہ غلام کے دامن کو نہیں دیکھا کرتے، وہ اپنی شان عقائی دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کا دامن کتنا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں میں آقا کتنا بڑا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، صحیح کہنے کی توفیق دے۔ اللہ پہلی خامی ہے قوت شہوانیہ کا غلبہ۔ توبہ کی منزل سے گزر کر پہلی مشکل یہ پیش آتی ہے، قوت شہوانیہ کا غلبہ، یہ لطیفہ قلب میں دور ہوتی ہے۔ دوسری خامی ہے انسان میں غیظ و غضب، یوں ہی غصہ، آیت سے لڑنا جھگڑنا، پیشنیٹ نیچر، یعنی ایسی طبیعت احجامی قسم کی طبیعت، یہ انسان کی دوسری خامی۔ غصے میں آ کر انسان قتل کر دیتا ہے، عزیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیا سے کیا کر دیتا ہے، دو چیزیں۔ اور تیسری چیز ہے حرص دنیا، دنیا کمانے کی خاطر نہ جانے کیا کیا فراڈ کرتا ہے، کیا کیا دھوکے بازیاں کرتا ہے، ادھر کی دنیا ادھر کرتا ہے، جناب اپنے عزیزوں کے گلے کاٹتا ہے، کہتا ہے جناب دولت چاہیے، جائیداد چاہیے، کبھی کیا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے حسد، کسی کو ابھرتے دیکھا تو گھبرا گیا، پتہ نہیں اس کے اٹھان میں کہیں میرے لیے موت کا پیغام نہ۔ یہ چوتھی خامی ہے۔ اور پانچویں خامی ہے تکبر، اپنا جیسا کسی کو نہ سمجھے۔ یہ چار خامیوں کی جڑ کٹے گی، طریقت کی پہلی منزل شروع ہوگی۔ اللہ کریم ان 5 امراض خبیثہ سے محفوظ رکھے، اور جب بھی کسی دوست کو آپ طریقت کا سلسلہ شروع کرائیں، آپ انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کے رہنما ہوں گے آپ سارے ساتھی، کیونکہ یہ اس کاروان کا پہلا دستہ ہے، یہ ہراول دستہ ہے، آگے بڑی ذمہ داریاں ساتھی میں پڑیں گی۔ تو یہ 5 امراض کے خلاف جنگ کرنی ہے، قوت شہوانیہ کے خلاف، غیظ و غضب کے خلاف، حرص دنیا کے خلاف، اثر کے خلاف، اور یہ 5 رذائل نفس ہیں جن کو دور کرنا ہے، اور ان کو دور کرنے کے ساتھ انسان کی روحانیت کی منزل شروع ہوتی ہے، ورنہ کیا کرا سارا خراب۔